بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، جیسا کہ ابھی حالیہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہودیوں کا بادشاہ دجال بھی ظاہر ہوگا۔ ساری دنیا کے یہودی، کافر اور منافق اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ صرف ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرہ مقرر فرما دیں گے۔ مکہ مدینہ کے علاوہ دجال ساری دنیا میں چکر لگائے گا۔ جب شام کے دارالحکومت دمشق پہنچے گا تو وہاں غوطہ کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ اس کا خونریز معرکہ ہوگا۔ ابھی دجال دمشق ہی میں موجود ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا تعاقب کریں گے اور مقام لد پر اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ دجال کے بارے میں صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رفتار زمین پر بارش کی طرح ہوگی۔ جس کے پیچھے ہوا ہو وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا، جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ یقیناً دجال کا خروج اس دور میں ہوگا جب ہوا سے کئی گنا تیز رفتار سفر کرتے جدید ترین طیارے فضاؤں کو مسخر کر رہے ہوں گے، اور گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ کو بھی علامتی طور پر اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ عام ہوائی جہاز کے پروں کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسرائیلی ماہرین نے ایک طیارہ قائم کیا تھا جو مسلسل 52 گھنٹوں تک 33,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے پروں کے درمیان 16 میٹر کا فاصلہ بیان ہوتا ہے۔ اس کی تصویر کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں، اس کے پروں کو بالکل غور سے دیکھیے، گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے محسوس ہوں گے۔ امریکی طیارہ SSR-71 دنیا کا تیز ترین رفتار طیارہ ہے، جس کی رفتار 2000 میل فی گھنٹے سے زیادہ، یعنی آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ بیان ہوتا ہے۔ جس کے تیز ترین خلائی شکل جو خلا میں پرواز کرتی ہے جہاں ہوا نہیں ہے، جس نے اپنا سفر 19 جنوری 2006 کو شروع کیا تھا، 16 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زیادہ، اور فروری 2007 تک 1.4 ملین مائلز یعنی 2.3 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جوپیٹر کے نزدیک سے گزر گئی، اور اس وقت یہ زمین 4.5 شمسی گھنٹوں کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی تصویر زمین میں ہم تک پہنچنے کے لیے 4.5 گھنٹے کا وقت لیتی ہے۔ 4.5 گھنٹے بعد ہم وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں جو وہاں سے چلتی ہے۔ روشنی کی رفتار 2,99,000 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کہاں موجود ہے وہ جگہ جہاں سے وہ تصویر چل رہی ہے؟ خلا میں، کائنات کے کس حصے میں، کس کہکشاں میں یہ شٹل اس وقت موجود ہے؟ آپ یہ اندازہ خود لگائیں، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آخر وہ کون سی قوت اس وقت روح زمین میں موجود ہے جو تیزی سے کائنات کے ان آخری حدوں تک پہنچے اور اسے اپنے ماتحت کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اربوں ڈالرز اس مقصد کے لیے خرچ کر رہی ہیں، لیکن کس لیے، جبکہ انسان کو زمین پر پانی اور روٹی تک میسر نہیں۔ پھر ایک اور بات جس پر بحث اور تحقیق جاری ہے وہ یہ کہ کیا لیزر لائٹس کی رفتار عام روشنی سے بھی زیادہ ہے؟ یہ سب کچھ جاننا کسی حد تک عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ زمان و مکان کے فصلوں کے ختم ہونے پر یا وقت کے تھم جانے، جسے ٹائم ریپ تھیوری بھی کہتے ہیں، یہ سب اس کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ دجال روئے زمین کے ایسے حصے سے ظاہر ہوگا جو کہ مشرق میں واقع ہے اور جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے جن کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ خراسان کا ایک لشکر امام مہدی کی حمایت کے لیے آئے گا، اور روایت کے مطابق دجال کے نکلنے کی جگہ عراق اور شام کا درمیانی علاقہ بیان ہوتا ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ اس کا خروج خراسان سے ہی ہوگا، لیکن شہرت اور خدائی کا دعویٰ غالباً وہ عراق میں کرے گا۔ بخت نصر بادشاہ نے جب بیت المقدس میں حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا تو بہت بڑی تعداد میں یہودی آ کر وہاں اس کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، جس کا نام بعد میں یہودیہ پڑ گیا۔ جو یہودی قدیم فارس میں آ کر آباد ہوئے وہ نہ صرف ایران بلکہ آذربائیجان اور مختلف علاقوں میں جو کہ اب روس کا حصہ ہیں
ازبکستان، ترکمانستان، عراق کا کچھ حصہ اس دور میں آباد ہوئے اور پھر یہیں آ بسے، اور کچھ اس علاقے یعنی خراسان میں بھی آباد ہوئے۔ گزری چند دہائیوں میں بڑی تعداد میں یہودی یہاں سے ہجرت کر کے مغربی ممالک اور امریکہ میں جا چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ فارسی یہودی کی نسل سے خود کو بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ معززین کا کہنا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ دروازے سے کیا مراد ہے، لیکن کچھ کا اندازہ ہے کہ یہاں مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل میں آپ کو بڑی تعداد میں غرقد کے درخت نظر آئیں گے، خصوصاً یہودیوں نے بہت بڑی تعداد میں گزرے چند سالوں میں پہاڑوں پر یہ درخت لگائے ہیں۔ وہاں پر قبضہ ہونے کے بعد، اور یہودیوں کا ایمان ہے یہ ان کا درخت ہے، اور یہ وہ درخت ہے جو ان کے بادشاہ یعنی مسلمانوں کے دجال کو پناہ دے گا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جس پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخی یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 فٹ ہوگا۔ دجال اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دجال کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ دجال سورج کے غروب ہونے کے مقام پر سورج سے بھی پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی دجال کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ابو مراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ دجال ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ دوستو، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ جو خود دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جس کو صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں دجال نہیں جائے گا، ماں سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زمین کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں یعنی مکہ اور مدینہ شہر کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ جب دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں دجال کی ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادت کے دن خصوصی طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں وہ مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجاتے ہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آئے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیوقامت ہوگی؟ لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا، اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچی ہیں۔ دوستو، کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ داوا یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتریاں یعنی جدید ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو، جیسا کہ آج کے اس دور جدید میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپر سوئنگ جہاز تیار ہو چکے ہیں، اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں جن کو یوفو کہا جاتا ہے۔ ان یوفو کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائنگل کے نزدیک ہوئے ہیں جو فلوریڈا کے قریب ہے۔
دوستو ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک یوفو یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ یوفوز اور سپرسونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہیں جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس فارم پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کسی بھی کونے تک چند منٹوں تک پہنچ جائے گا۔ دوستو یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکہ و فریب کے ہوں گے، سچے کو جھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امانت دار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خیانت کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان میں رویبضہ بات کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ رویبضہ کون ہے؟ فرمایا گھٹیا یعنی فاسق و فاجر لوگ، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ دوستو دجال کے فتنے کی ہولناکی کے لیے ایک بات کافی ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے، بلکہ ایک سے زائد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کا ذکر ہے۔ بلکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کا ایک فائدہ دجال کے فتنے سے حفاظت بھی بیان فرمائی۔ بڑا دجال تو ہے ہی، لیکن یہ جو ہر روز ہمیں گمراہوں، عیار لوگوں، فریبیوں، دھوکے بازوں، دین فروشوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کی بھلی شکلوں کو دیکھ کر، ان کی چرب زبانی سن کر، ان کی ظاہری ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر انسان بہت متاثر و مروب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پھسل بھی جاتے ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ ان سے ایمان و جان کو بچانے کے لیے سورہ کہف کی حفاظتی تدبیر سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کریم ہمارے ایمان، ہمارے مال، ہماری عزت و آبرو کو ان دجالوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یقین کیجیے احادیث میں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اس دجال کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں۔ چونکہ تمام انبیاء کرام کے اخیر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ اللہ تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔
دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ پس دجال آسمان کو حکم کرے گا تو می برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دور سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ دوستو، آخر الزماں کی ایک بڑی نشانی 3 مقامات پر خاسف کا ہونا ہے، لیکن جو خاسوف کا ذکر احادیث میں ملتا ہے ان کی خاص حیثیت ہے اور ان کی خبر آخری دور میں اچانک چاروں طرف پھیل جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا، دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج ماجوج، مشرق و مغرب اور جزیرہ نمائے عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو ان کے میشر یعنی شام کی طرف دھکیلتی ہوئی لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور اس میں قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں سے گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے امراء کے دروازوں سے بچ کر رہنا۔ تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا، کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے۔ اس حدیث میں خبر دی گئی کہ لوگ جن مختلف شہروں میں جا کر آباد ہوں گے ان میں سے ایک کا نام بصرہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے ارد گرد شہر سے باہر رہنے کی ہدایت فرمائی۔ زمین دھنسنے کے جن 3 واقعات کا ذکر آخر الزماں میں ہے، مشرق میں وہ کہیں مشرق کے بعید، مغرب میں کسی مغربی ملک اور جزیرہ عرب میں، مدینہ منورہ میں میدان بعیدہ میں رونما ہوگا۔ مسلمان جب فتوحات ایران کے دوران اشر گر شہر تک پہنچے، اسے فتح کیا اور بادشاہ کے قلعے پر اپنے پرچم لہرا دیے تو منادی نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ شہر کے باسیوں خبردار ہو جاؤ، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب بن جسامہ اس منادی کے پاس فوراً پہنچے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر تک سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر تک کرنا چھوڑ دیں۔ صحیح حدیث میں دجال کا حلیہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کی پنڈلیوں کے درمیان دوری کے سبب اس کی چال عیبدار ہوگی اور اس کے بال کھردرے اور سخت ہوں گے، اس طرح کے دیکھنے والے درختوں کی ٹہنیاں سمجھیں گے۔ اس کی ایک آنکھ یعنی دائیں آنکھ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ بجھی ہوئی ہوگی، یعنی وہ ایک آنکھ سے دیکھ نہ پائے گا، جبکہ دوسری آنکھ یعنی بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی لیکن چمکدار ستارے کی طرح نظر آئے گی، جیسے کہ اس میں سے بہت تیز روشنی پھوٹ رہی ہوگی، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف ر، جسے ہر صاحب ایمان دیکھ پڑھ اور سمجھ سکے گا۔ ہم دجال کی اس آنکھ پر بہت دھیان دیتے ہیں، جو ناکارہ ہوگی تبھی اسے کانا دجال بھی کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن دوسری جانب چمکدار آنکھ جو بہت زیادہ دیکھنے کی صلاحیت رکھے گی، اس پہ بات بہت کم ہو رہی ہے۔
دنیا میں انسانوں کے بہت بڑے اور طاقتور گروہ میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس کی ایک آنکھ کو اپنے لیے مقدس علامت سمجھتے ہیں۔ 2003 میں معروف امریکی مصنف ڈین براؤن کا عالمی سطح پر تہلکہ مچاتا ناول دی ڈاونجی کوڈ کے نام سے سامنے آیا، جس کی 2009 تک 44 زبانوں میں ترجمے کے ساتھ 80 ملین جلدیں فروخت ہو چکی تھیں، اور 2006 میں اسی ناول پر مبنی ہدایت کار ون ہارٹ کی دنیا بھر میں پھر نمائش کے لیے پیش ہوئی، جس میں ناول کا مرکزی کردار یعنی پروفیسر رابرٹ لیندن ہالی ووڈ کے مشہور اداکار ٹام چینچ نے ادا کیا۔ آڈیولوگرافی مختلف قدیم علامتوں یا تحریروں، نشانات، تصاویر، پینٹنگز اور ہنسوں کو سمجھنے کا علم ہے، خصوصاً جب وہ قدیم عبادت گھروں میں یہ پیغامات پہنچانے کا عام ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ آج بھی معروف و مشہور شخصیات کو آئیکن کہا جاتا ہے، اور یہ قدیم زبان میں تصویر کو کہا جاتا ہے۔ 2009 میں اسی سلسلے کی دوسری فلم اینجلس اینڈ ڈیمنز سامنے آئی، جس میں پروفیسر رابرٹ کا سامنا ایک ایسے شخص سے پڑتا ہے جو پوپ کے انتقال کے بعد اگلے 4 ممکنہ امیدواروں کو اغوا کر لیتا ہے، اور پھر ایک ویڈیو پیغام میں دھمکی دیتا ہے کہ وہ تمام ویڈیو شہر کو آدھی رات تک تباہ کر دے گا۔ وہ شخص اپنا تعلق ایک تنظیم ایروگنا سے بیان کرتا ہے، اور پھر پروفیسر اس کے بیان میں پوشیدہ پیغام کو سمجھ کر ایروگنا کی تنظیم کے چند رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ راز کچھ اس طرح بیان ہوتے ہیں فلم میں کہ یہ تنظیم روم میں 15ویں صدی کے چند سائنسدانوں نے چرچ کی بڑھتی ہوئی قوت کے خلاف بنائی، اور نتیجتاً مضبوط مذہبی پیشواروں نے ان جدیدیت پسند روشن خیال لوگوں کے خلاف ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑے کہ انہیں مجبوراً زیر و زمین رہ کر اپنے سرگرمیوں کو انسانیت کی بھلائی اور مذہب کی مکمل اجارہ داری کے خلاف جاری رکھنی پڑی۔ اسی طرح ایک متبادل علماناتی گرجا گھر وجود میں آ گیا۔ وہ روم سے فرار ہو گئے اور مختلف گروہوں کی صورت منظم ہوتے رہے، جن میں سے ایک فریمیسنز تنظیم ہے۔ پروفیسر لیلن کے مطابق امریکی کرنسی یا ڈالرز پر بھی ایروگنا کی تنظیم کی کئی علامات، مثلاً ایک تکون کے اندر آنکھ یا احرام اور ایک مسیکولر ارگن کا ترجمہ موجود ہے، جو کہ دراصل اس تنظیم کے اصل مقصد یعنی نیو ورلڈ آرڈر کا متبادل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ نیو ورلڈ آرڈر سب سے پہلے کس شخصیت نے کہاں استعمال کیے تھے؟ اپنے خطاب میں رین براؤن کی فلموں کے منظر عام پر آنے کے بعد پیش کیے گئے اس نکتے پر شدید بحث شروع ہو گئی۔ آخر اس انتہائی پراسرار اور صدیوں سے زیر زمین کام کرتی مضبوط تنظیم ایروگنا تھی، جس میں ماضی و حال کی وہ عام ترین شخصیات وابستہ رہیں جو کہ ایک عرصے سے فعال آج مضبوط تر ہو کے دنیا بھر کے سیاسی، عسکری، معاشی اور معاشرتی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر چکی ہے۔ انہیں ان فلموں اور ناولوں میں مظلوم اور گرجے کے انتقام کا نشانہ بنانے والے جدید خیالات کے حامی افراد کے طور پر کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کیا یہ مذہب اور سائنس کا ٹکراؤ تھا یا پھر یہ انسانیت اور شیطانیت کا داستان تھا یا ہے؟ اور تاریخی دور میں جو عام ترین حقائق نظر انداز کر دیے گئے، وہ تاریخی دور میں کئی غلط بیانیاں بھی کی گئیں۔ ان میں سے عام ترین یہ تھیں کہ یہ تنظیم ایروگناتی 15ویں صدی میں نئی بلکہ 1776 عیسوی میں اس گروہ نے تشکیل دی تھی، جس کا بانی جرمنی کے شہر بازیریا کا یہودی پروفیسر ڈاکٹر ایڈم وشپت۔ اور عام ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ گروہ دجال کو اپنا مسیحا یا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ پروفیسر وشپت نے اس تنظیم کا نام ایروگناتی رکھا، جو کہ لفظ لیوسیفر سے اخذ کیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق اس لفظ کا مطلب ہے روشنی کو حد سے زیادہ اٹھانے والا اور حد سے زیادہ ذہین، یعنی در حقیقت انجیل اور تورات دونوں میں یہ نام ابلیس یا شیطان کو دیا گیا۔ اس تنظیم کو قیام کے وقت ہی اس بات کا یقین تھا کہ صرف وہی اس دنیا پر حکمرانی کے اہل ہیں، اور اس وقت یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ اس میں صرف نچلے درجے یا آرڈرز پر وابستہ ہونے والے افراد کو بتایا جائے گا کہ ان کا مقصد انسانی نسل کو قومی حیثیت یا پیشے سے بالا تر ہو کر خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف نامہ بھی لیا جاتا ہے، جو کہ بڑی حد تک فریمیسنسز کے حلف نامے کی طرح ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفاداری کو جانچ نہیں لیا جاتا، اس وقت تک وہ ایروگناتی میں شامل نہیں ہوتے۔ جبکہ کارکنوں تنظیم کے اندرونی حلقے تک نہیں پہنچ جاتا،
اسے تنظیم کے اصل مقاصد کا علم ہی نہیں ہوتا، جو کہ 6 ہیں، یعنی تمام مذاہب کا خاتمہ، تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ، حب الوطنی کا خاتمہ، تمام ذاتی جائیداد کا خاتمہ، خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ اور نیو ورلڈ آرڈر یا ایک بین الاقوامی حکومت کے قیام، جسے آپ ایک عالمی دجال حکومت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی کو جرمنی کے پروٹسٹنٹ عیسائی حکمرانوں کے ہاں خوب ترقی ملی، جو کہ ہر صورت کیتھولک چرچ کی تباہی چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور ساتھ ہی وہ فریمنسز کا تجربہ بھی لے کر آئے، جو کہ ٹیمپلز کے آغاز کے دور سے ان کے پاس تھا۔ اور پھر 16 جولائی 1882 کو ولین زاد کی ایک خفیہ اجلاس میں فریمنسزی اور ایلومناتی کے درمیان ایک خاموش اتحاد قائم ہوا، اور اس کے نتیجے میں تمام زیر زمین تنظیموں سے وابستہ 30 لاکھ افراد نے اس میں کام کرنا شروع کیا، جس میں آج وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ اور اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ان کو مکمل طور پر شاید دنیا کبھی نہ جان سکے، لیکن ایک مریمنسز قوم دیویرا سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا مختصر جواب یہ تھا کہ میں اسے تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ بہت سنگین ہے۔ اس سازش کے جال کو اس طرح بنایا گیا کہ بادشاہ کا حکومتوں اور گرجا گھروں سمیت تمام عبادت گاہوں کا اس سے بچنا ناممکن ہے۔ لیکن کیا آج کے ہم ایلومیناتی کا تعلق ہزارہ سال پہلے مصر میں بسے ان لوگوں سے جوڑ سکتے ہیں جن کے دور میں اہرام مصر پر اسرار انداز میں تعمیر ہوئے؟ آج کی جدید ترین سائنس یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ کیا ایروگناتی کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے تھا۔ بہت سی باتیں ایروگناتی یاور اس دور یعنی مصری دور کے رسم و رواج سے ملتی ہیں، یا ہزارہ سال کا وقفہ آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ اہرام مصر انسانی تاریخ کا وہ 7000 سال پرانا ایک معاملہ ہے جو نہ کبھی سلجھ سکا، سمجھ سکا اور نہ ہی کبھی اس سوال کا درست جواب حاصل ہو سکے گا کہ عظیم ترین مقبروں کو کس نے اور کیوں تعمیر کیا۔ اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی ایک تعمیراتی کمپنی روئے زمین پر ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ جی ایکس سب سے بڑا اہرام رکھنے والا فرعون تھا، اور اس میں 100 ٹن وزنی پتھر اس طرح مہارت سے آپس میں جڑ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ اس کی بلندی کچھ 450 فٹ بیان ہوتی ہے اور یہ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا وزن 65 لاکھ ٹن بیان ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تمام عقل اور سائنس اس سوال کے بعد دم توڑ دیتی ہے کہ پتھر کی کانوں سے 26 لاکھ بلاکس یا اینٹیں کس طرح کاٹے گئیں۔ اس وقت کتنے غلام تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اس دور میں جب کہ نہ تو دھماکہ خیز مواد تھا نہ بڑے جدید اوزار تھے، تو پھر چٹانیں کیسی توڑی گئیں؟ اور پھر یہ بھاری بھرکم پتھر جس جگہ تعمیر ہیں اس جگہ کس طرح لائے گئے؟ کس نے انہیں ڈیزائن کیا؟ اور اگر یہ ہر روز 10 پتھر بھی لگائے گئے تو یہ 680 سالوں میں مکمل ہوتی ہے، صرف ایک اہرام کی، اور اگر ہر روز 100 پتھر لگائے گئے تو 70 سالوں میں۔ اور جو سرخ پتھر اس اہرام میں لگے ہوئے ہیں اور اس جگہ جہاں یہ اہرام موجود ہیں اس سے 600 میل دور یہ پتھر ان پہاڑوں کے ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے واقع ان اہراموں کی مثلث شکل کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ جو بھی چیز مثلث شکل میں آتی ہے اس پر مقناطیسی لہریں مرکوز ہو جاتی ہیں۔ ان پیرامڈز کی شکل میں، اہرام کی شکل میں، جس کی وجہ سے کوئی شے ان میں گلنے سڑنے کی لائق نہیں رہتی۔ شاید اسی لیے مصر کے فرعونوں نے ہنوز شدہ لاشوں کو بسیدہ ہونے سے بچانے کے لیے مثلث کی صورت دی ان مقبروں کو، اور قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مردہ جسم میں مسالے اور خوشبوئیں بھر کے انہیں محفوظ کرنے کی ذمہ داری اینوس دیوتا کی تھی۔ یہ دیوتا کا لقب یوں تھا کہ ایسا دیوتا جو خوشبوؤں اور مسالوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اس کا نقشہ آپ کو اہرام میں ہر طرف ملیں گے۔ قدیم دور میں جب کوئی مر جاتا تو پادری اینوس دیوتا کا ماسک لگا کر لاش کو سیدھا کھڑا کر دیتے اور اس کے سامنے اس مردے کے لواحقین آہو بکا کرتے ہوئے اسے کھلاتے پلاتے اور گیت گاتے۔ یہ منہ کھولنے کی رسم کہلاتی تھی۔ سن 2008 عیسوی میں ایک 24 سال پرانی ہنوز شدہ لاش کا سٹی سکین کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک چھوٹی سی ٹیوب موجود ہے، دھات سے بنی ہوئی، جس سے اس نظریات کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان لاشوں کے تمام اعضاء نکال لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دماغ نکالا جاتا ہے اور پھر مخصوص مصالوں اور تیل سے
خالی جسم کو اندر سے خوب دھویا جاتا، صرف دل کو جسم کے اندر چھوڑ دیا جاتا، اور پھر جسم کے خشک ہو جانے کے بعد باقی اعضاء کو یا تو الگ الگ مرتبانوں میں رکھ دیا جاتا یا پھر خاص کپڑوں میں لپیٹ کر واپس خالی جسم میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا، اور اس تمام عمل کو 40 سے 70 دنوں میں مکمل کر لیا جاتا، اور پھر لاش پٹیوں میں لپیٹ کر رکھ دی جاتی کہ کیڑوں سے محفوظ رہے۔ احرام مصر کی تعداد 118 سے 138 تک بیان کی جاتی ہے۔ یہ فرعونوں کے مقبرے ہیں، لیکن قدیم مصر کے ان احراموں کا عہد حاضر کے فریمیسن سے کیا تعلق ہے؟ اہم ترین علامتوں کی بنیادوں پر یہ تعلق اس طرح قائم ہوتا نظر آتا ہے کہ قدیم مصری بھی جس طرح چند انتہائی پر اسرار قوتوں کے مالک تھے، وہی قوتیں یہ لوگ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں یا رکھنے کے خواہش مند ہیں، یا پھر وہ قدیم مصریوں سے متاثر ہیں۔ لیکن معاملہ صرف قدیم احرام تک محدود نہیں ہے، بلکہ قدیم مصری موت اور بدی کی طاقتور شیطان کے غضب سے ڈرتے تھے اور اس کی پوجا بھی کرتے تھے، جو کہ تمام تباہی بربادی کا ذمہ دار بھی ہوتا۔ چاند کے بڑھنے یا گھٹنے، دریائے نیل کے پانی کی کمی اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا ذمہ دار بھی ہوتا، اور کئی جانور اس کی نظر بھی کیے جاتے۔ احرام میں ہر طرف اس دیوتا کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہ تصویر اگر غور سے دیکھیں تو بالکل فریمیسس کے کردار جیسی ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ جب لوگ احرام مصر کی تعمیر کی وجوہات نہیں ڈھونڈ پاتے تو کہتے ہیں کہ احرام مصر کسی انسان کے ہاتھ کی تعمیر نہیں ہے، بلکہ یہ زمین پر بہت سال پہلے کسی شیطانی قوت نے تعمیر کیے تھے، یا پھر کسی حیرت انگیز قوت نے انہیں ایسے کھڑا کیا تھا جو آج تک ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس خفیہ گروپ فری میسن کی پیغام رسانی کے لیے استعمال ہونے والی علامات یا سمبل کیا ہیں اور ان کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے اہم علامت ایک سب کچھ دیکھنے والی آنکھ ہے جو کہ نامکمل ہے، اور یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ فری میسن کا مسیحا سب سے عروج پر بیٹھا ہے، عالمی حکومت کا سربراہ ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور 1935 میں جب امریکی صدر جو کہ 33% فری میسن تھے، انہوں نے اس علامت کو امریکی ڈالر کا مستقل حصہ بنا دیا۔ اس سے پہلے 1782 عیسوی میں اس علامت کو باقاعدہ امریکی سرکاری مہر کا حصہ بھی بنا دیا گیا۔ احرام 13 منزلیں فری میسن کے 13 اہم خاندانوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ فری میسن یہ علامات اپنے ہاتھوں سے ظاہر کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ پر ہاتھ رکھ کے بھی ایک دوسرے سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ 1992 میں یروشلم میں قائم ہونے والے سپریم کورٹ دیکھ لیں تو بھی آپ کو یہ علامت نظر آئے گی۔ ایک اور اہم علامت 3 مرتبہ 6 کے ہندسے کا استعمال ہے۔ یہ درندے کا ہندسہ بھی کہلاتا ہے اور یہ شیطان کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس علامت کو ہاتھ کی انگلیوں کو گھما کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت اس طرح عام ہوگی کہ لوگ اس کو بہت اچھا سمجھنے لگیں اور اسے اوکے کے نشان کے طور پر بھی استعمال کیا جانے لگا، اور ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس علامت کا مقصد کیا ہے۔ مائیکل جیکسن، بل کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ غلطی بار بار کریں تو یہ توجہ کے حامل ہیں۔ ہر گھر میں موجود ٹی وی کے لوگوں کو اگر آپ مخالف سمت سے پڑھیں تو آپ کو ایک احرام پر ایک آنکھ کی علامت نظر آئے گی۔ فری میسن کے لیے آگ یا شعلوں کی علامت بھی عام ہے، کیونکہ یہ آگ کو اوپر اٹھانے والا شیطان کو دیا جانے والا لقب ہے۔ پیرس کے وسط میں یہ علامت آپ کو شعلے یا آزادی کے شعلوں کی صورت میں نظر آتی ہے، اور نیو یارک میں یہ مجسمہ آزادی کہلاتا ہے۔ مجسمہ آزادی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فرانس کے فری میسن کی جانب سے ایک تحفہ تھا، جو ابتدا میں دراصل فری میسن نے مصر کو تحفے میں دیا تھا، لیکن بعد میں ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ دنیا میں بڑی فلم بنانے والی کمپنی کولمبیا پکچرز کی علامت بھی کولمبیا کے پرچم میں لپٹی ایک عورت ہے، جس کے ہاتھ میں آپ کو نئی علامت بالکل واضح نظر آئے گی۔ اصل میں کولمبیا امریکہ کا ایک پرانا نام ہے جو 1697 عیسوی میں پورے امریکہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور آج بھی امریکہ کے دارالحکومت ڈی سی سے مراد واشنگٹن ڈسٹرکٹ آف کولمبیا ہے۔ فری میسن کی ایک اور علامت بکرے کے سر والا بت ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ 14ویں صدی عیسوی میں اس بت کی عبادت کرنے کی وجہ سے ٹیمپلرز کو سزائیں دی گئیں۔ اس بت کا ایک بازو اوپر کی جانب اٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ مصر میں موجود احرام کے اندر موجود پرانے دیوتا کی تصاویر اور اس بت کو اگر ملا کر دیکھیں
تو فری میسنز کا تعلق قدیم مصری لوگوں سے بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ فری میسنز کے رہنما بہت کم ہیں، لیکن ان کا گروہ بہت ہی مضبوط ہے اور بہت سی معروف شخصیات پر اس گروپ کی رکنیت کا الزام لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ان کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس میں گلوکارہ میڈونا، جینیفر اور اداکار ولسن سمتھ شامل ہیں، لیکن وہ ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ فری میسنز میں صرف اداکاری نہیں بلکہ بین الاقوامی بینکرز، سائنسدان اور سیاستدان بھی شامل ہیں جو دنیا کو مختلف معاشی، سماجی اور مذہبی گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ان تمام گروہوں کو پھر وہ اسلحہ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی اور طاقت بھی۔ یہ لوگوں کے درمیان اختلافات قائم کر کے جنگیں بھی کرواتے ہیں تاکہ انسانیت آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلی جائے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ کر دیے جائیں، کرۂ ارض کا اختیار بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے ہاتھوں میں آ جائے۔ یہاں جنگ کسی سیاستدان سے نہیں بلکہ ایک ایسے فری میسن یا شیطان کے ساتھ ہے جو اس گروہ کا خدا ہے، اور اس گروہ کے رہنماؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیطانی ابلیس کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، اور وہ خود بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ رہنما دجال کے آنے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور ان شیطانی قوتوں کو صرف وہی روحانی قوت حاصل شکست دے سکتی ہے جو ان سے زیادہ طاقتور ہو، یعنی حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی ایک طرف روحانیت ہوگی اور ایک طرف شیطانیت۔ اور ہاں دوستو، یہاں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ابن سیاد کون ہے اور کیا یہی دجال ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ابن سیاد کا اصل نام صاف تھا، اور بعض حضرات نے عبداللہ کہا ہے۔ وہ ایک یہودی تھا جو مدینہ کا باشندہ تھا، یا اصل باشندہ تو کہیں اور کا تھا، لیکن مدینہ آ کر وہاں کے یہودیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ابن سیاد سحر و کہانت کا زبردست ماہر تھا، اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پر اسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے، اور اس بنا پر صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اہل ایمان کو گمراہ کرے گا، لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ابن سیاد بڑا دجال تو نہیں ہے، لیکن ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک ضرور ہے جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور جن کا اصل مقصد فتنہ و فساد پھیلانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اس امت میں دجال پیدا ہوتے رہیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آخر الذکر حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ابن سیاد اگرچہ پہلے کافر کاہن تھا، لیکن آخر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر اس نے حج بھی کیا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، اس کی اولاد بھی ہوئی، اور وہ مدینہ و مکہ میں رہا کرتا تھا۔ جبکہ دجال کافر ہوگا اور کفر ہی کی حالت میں مارا جائے گا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور مکہ و مدینہ میں اس کا داخلہ تک ممنوع ہوگا، چاہے جائے کہ وہ ان مقدس شہروں میں بود و باش اختیار کرے۔ حضرت تمیم داری کی اس حدیث کو بھی ان حضرات کی پوری دلیل قرار دیا جا سکتا ہے جو دجال کے سلسلے میں پہلے بیان کی ہے۔ بہرحال ابن سیاد کی حیثیت و حقیقت مبہم تھی، اس کے بارے میں تعین و یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس بات میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی اصل حیثیت پر سے پردہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو مبہم رکھا۔ لیکن دجال سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو واضح بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، پس جس چیز کو لوگ پانی کی صورت دیکھیں گے وہ جلانے والی آگ ہے، اور لوگ جس کو آگ کی صورت دیکھیں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ پس جو شخص تم میں سے اس کو پائے تو وہ اس دجال کی آگ میں گرے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ یعنی دجال اپنی مخالفوں کو آگ میں ڈالے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو مومنوں کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا۔ ایک اور تفصیلی روایت میں ہے جو کچھ اختصار کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال زمین میں 40 دن تک رہے گا، فساد برپا کرے گا، اور ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا،
اور ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا اور ایک دن پورے ہفتے کی طرح ہوگا اور بقیہ دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کے مانند ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کے لیے وقت کا اندازہ لگاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین میں اس کی تیز رفتاری کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بادل جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہو، چنانچہ اس کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوگا، دجال اس قوم کو دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ ان پر بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ ان کے لیے کھیتیاں اگائے گی، ان کے چر کر آنے والے جانور شام کو لمبی کوہانوں کے ساتھ لوٹیں گے اور ان کے تھن زیادہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوگا جنہیں وہ دعوت دے گا اور وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، تو دجال اس قوم سے لوٹ کر جائے گا تو صبح کے وقت وہ لوگ قہر زدہ ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کے اموال میں ان سے کوئی چیز نہ ہوگی۔ دجال کا گزر ویرانے کے پاس سے ہوگا تو وہ اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دو، تو اس کے خزانے اس طرح دجال کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کے پیچھے مکھیاں چلتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جو بھرپور جوان ہوگا، اس کو دجال تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا اور تیر پھینکنے کے فاصلے کے برابر، یعنی جتنی دور تیر جاتا ہے اتنا دور اس کو پھینک دے گا۔ پھر دجال اس مرے ہوئے اور ٹکڑے کیے ہوئے جوان کو بلائے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کا چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا ہوگا۔ وہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال ایک بدوی کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ اگر میں تیرا اونٹ زندہ کر دوں تو کیا تو یقین کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تو شیطان اس کے سامنے اس کی اونٹنی کی شکل میں آ جائے گا جس کی بہترین تھن اور شاندار کوہان ہوگا۔ اس طرح دجال دوسرے شخص کے پاس جائے گا جس کا بھائی اور باپ مر چکا ہوگا، تو دجال اسے کہے گا کہ اگر تیرے سامنے تیرے بھائی اور ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو یقین کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اس کے سامنے شیاطین اس کے بھائی اور باپ کی شکل میں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے میں قیام کرے گا، پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، تو مدینہ کے سارے کافر اور منافق ڈر کی وجہ سے مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ مکہ اور مدینہ کے فرشتے حفاظت کریں گے، جس کی وجہ سے دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس دجال کے آنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بہت سارے دجال آئیں گے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے دجال اس مسیح الدجال کا مقدمہ یا اس کا پیش خیمہ ہوں گے۔ چنانچہ انہیں چھوٹے چھوٹے دجالوں میں ایک بہت بڑا دجال وہ اس وقت کا میڈیا ہے، جس نے پوری انسانیت کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ چاہے آپ کسی مسلمان ملک کا اخبار پڑھیں یا کسی کافر ملک کا اخبار پڑھیں، آپ کسی مسلمان ملک میں خبریں سنیں یا کسی غیر مسلم ملک میں خبریں سنیں، خبر پر اس دجال کا کنٹرول ہے۔ وہ جتنی اور جیسی خبر دینا چاہتا ہے اتنی ہی خبر نکلتی ہے، ویسی ہی خبر نکلتی ہے، اور صبح و شام اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ وہ جس طرح کا پوری دنیا میں ماحول بنانا چاہیں، جس طرح کا کسی بھی ملک میں ماحول بنانا چاہیں، وہ بہت مختصر سے وقت کے اندر اس دجالی میڈیا کے ذریعے سے ماحول بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی جو ایک بہت بڑی جنگ ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان ہے، اور وہ جنگ پورے عالم میں ہے، کسی ایک ملک میں نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، باوجود اس کے کہ طاغوت، دجال اور کافر قوتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، اسلام پھر بھی پھیل رہا ہے، اور زور اسی لیے لگا رہے ہیں کہ اسلام ان کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اسلام برطانیہ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اسلام فرانس کے اندر داخل ہو چکا ہے، اسلام ہالینڈ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اسلام سوئٹزرلینڈ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اسلام امریکہ کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اندر داخل ہو چکا ہے بلکہ روزانہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس پر یہ ساری کی ساری طاغوتی قوتیں لرزہ بر اندام ہیں۔ یہ جو پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پریشانی ہے، اور یہ سچ ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہر کچے اور پکے، ہر اونی اور ہر سوتی خیمے میں اسلام کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا۔
میں نے عرض کیا کہ آج جو دجال ہے میڈیا، اس کا کنٹرول ہے۔ آپ جتنی خبریں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ چاہے مشرق میں سنیں، مغرب میں سنیں، شمال میں سنیں، جنوب میں سنیں، مسلمان ملکوں میں سنیں یا غیر مسلم ملکوں میں سنیں، وہ طاغوت کے کنٹرول میں ہیں۔ میرے دوستو، ایک وقت تھا، اور یہ بات میں 50 کی دہائی کی کر رہا ہوں۔ آپ کو سن کر ہنسی آئے گی اور تعجب ہوگا، لیکن واقعہ ہے کہ 1950 کی دہائی میں برطانیہ میں جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی، جمعے کے دن چھٹی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے۔ پورے لندن کے اندر مسجد نہیں تھی، مشکل سے 10 بائی 15 فٹ کا ایک کمرہ تھا جو جائے نماز کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ دوستو، اس وقت سن 2023 میں صرف لندن شہر کے اندر 450 سے زیادہ مساجد ہیں۔ امریکہ کی 2 ریاستوں میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ اسلام پوری قوت سے آ رہا ہے، اور یہ جو 450 مساجد صرف لندن کی ہے، امریکہ میں اذان کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ لندن میں جو مساجد ہیں ان میں آدھی سے زیادہ وہ مساجد ہیں جنہیں گرجوں سے مسجد بنایا گیا، جنہیں یہودیوں کنیساؤں سے مسجد بنایا گیا۔ مسلمانوں نے گرجوں کو خریدا ہے، یہودی کنیساؤں کو خریدا ہے، اور خرید کر ان کے اندر مسجدیں بنائی ہیں۔ میں یہ بات پورے برطانیہ کی نہیں کہہ رہا، صرف برطانیہ کے ایک شہر لندن کی بات کر رہا ہوں۔ دوستو، آج برطانیہ میں ایسے ادارے ہیں، اگر آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آپ کو وہاں پہنچا دیا جائے اور آپ کو بتایا نہ جائے تو آپ کسی صورت یقین نہیں کریں گے کہ آپ برطانیہ میں ہیں۔ برطانیہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے۔ برطانیہ کا رقبہ، اس کا جغرافیہ ہمارے صوبہ پنجاب کے برابر ہے، یعنی رحیم یار خان سے شروع ہو کر اٹک پر ختم ہو جاتا ہے۔ کل برطانیہ اتنا بڑا ہے۔ اس برطانیہ میں ایسے دینی مدرسے، دارالعلوم، دینی مراکز موجود ہیں، اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عظیم الشان مساجد، اور وہ مسلمانوں سے بھری ہوئی، علماء، طلباء، درسگاہیں، فلاں۔ دوستو، اس وقت جو آپ کو بہت کشمکش کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو لوگ باشعور ہیں، باخبر ہیں، خاص گہری نظر رکھتے ہیں، وہ خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ ان کی حکومتیں سخت پریشان ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک برطانیہ کی مثال دی ہے، آپ فرانس چلے جائیں، تیزی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اسلام چل نہیں رہا، اسلام دوڑ رہا ہے، گھر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اور مجھے آپ معاف فرمائیے گا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ہماری طرح موروثی اور بے حمیت مسلمان نہیں ہیں، بڑے غیرت مند مسلمان ہیں۔ ہماری حکومت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ جی عورتیں حجاب نہیں کر سکتی، وہاں تو پابندی ہے۔ فرانس کے اندر تو پارلیمنٹ سے قانون پاس کروایا گیا ہے کہ کوئی عورت حجاب نہیں کر سکتی، اور اگر حجاب کرے گی تو اتنا جرمانہ لگے گا۔ مسلمان عورتیں پوری قوت اور طاقت سے حجاب کرتی ہیں، اور اگر کوئی جرمانہ کرے تو جرمانہ بھرتے ہیں۔ ہم حجاب کریں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے۔ وہاں کے ایک سابق وزیر اعظم سے صحافیوں نے پوچھا کہ جناب، یہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ آپ کے ملک میں پھیل رہا ہے، اگر سب مسلمان ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا، بھائی، ہمارا ملک جمہوری ہے، جب سب مسلمان ہو جائیں گے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ جرمنی چلے جائیے، ہالینڈ چلے جائیے، ناروے چلے جائیے، یا کسی بھی مغربی ملک چلے جائیے، آپ کو وہاں اسلام پوری طاقت اور قوت کے ساتھ نظر آئے گا۔ آپ مشرق کے اندر جاپان، کوریا چلے جائیں، دوسرے غیر مسلم ممالک میں جائیں، ہر جگہ اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میرے دوستو، جو سچ ہے، جو حق ہے اور پوری دنیا میں ہے، وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج مسلمان باشعور ہو رہا ہے۔ آج مسلمان دین پر عمل کے حوالے سے آج سے 10، 20، 30 سال، 50 سال پہلے کے مقابلے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس میں وہ خبر صادق ہے، وہ خبر سچی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ہر کچے اور پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ وہ داخل ہو رہا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ جیسے کیسے ہی انتظامات کر لیں، چاہے کیسی ہی حکومت اور حکمران بٹھا دیں، اسلام اپنا راستہ خود بنائے گا، اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام پر فخر کریں۔ ہمارے ہاں اسلام کے حوالے سے بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو شرمندہ ہے، اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اگر کوئی کافر کہہ دے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق اتنا کمزور ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں، وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے فخریہ طور پر تیار ہیں۔ وہ صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ذبح کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میں نے ایک مثال دی، ورنہ ہر چیز میں آپ صبح و شام دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہی کامیابی کی کنجی ہے، عزت کی کنجی ہے، دنیا میں غلبے کی کنجی ہے۔ آپ یاد رکھنا، آپ کے توپ، آپ کے ٹینک، آپ کے جیٹ طیارے اور آپ کے ایٹم بم سے طاغوت کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری غیرت، ہماری حمیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔